أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ یہاں پر کفار کو مخاطب کر رہے ہیں. مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس سے جو پچھلی آیات تھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ کفار قیامت کے دن کچھ تمنا کریں گے کہ کاش اگر اس طرح ہو جاتا اور اس طرح ہو جاتا تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، ان لوگوں میں سے نہ ہوتے جن کو جہنم بھیجا جاتا ہے یا بھیجا جائے گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَاعْتَرَفُوا بس اعتراف کیا ان سب نے بِذَنبِهِمْ اپنے گناہ کا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ تو لعنت ہو، دوری ہو، رحمت سے دوری ہو. سحقاً رحمت سے اللہ تعالیٰ کی دوری ہو لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ جہنم والوں کے لیے. سعیر سے مراد جہنم والے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ دوری رہے گی. جو لوگ خاص طور پہ ایمان پر نہیں ہیں، جنہوں نے کلمہ توحید نہیں کہا، ان کے لیے تو ہمیشگی کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری رہے گی.
ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی اگر اللہ تعالی کی رحمت مجھ پر نہ ہو جنت میں نہیں داخل ہو سکوں گا. إِن لَمْ يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں تب تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ان کے لیے جو کفار ہیں جو اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے. یہاں پر کس گناہ کا ذکر ہے؟ گناہ تو ان کے بھرے ہوئے تھے، ان کی زندگی لبریز تھی گناہوں سے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، ذنوبہم نہیں کہا اللہ نے، جو کہ جمع کا صیغہ ہے. ذنوب ذنب واحد ہے. اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر مقصود ہی ایک خاص گناہ ہے. اس گناہ کا وہ اقرار کر چکے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اقرار کر لینے کا اپنے گناہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کا گناہ، جو کہ اساس ہے، جڑ ہے ہر برائی کی، ہر گناہ کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی اور انکار کی. اس اصل کو، اس جڑ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب کرتے ہیں، یا مقصود اپنا اللہ نے اس جڑ کو رکھا اور اس اصلی گناہ کو رکھا کہ اصل میں تم نے آیات کا انکار کیا، جس وجہ سے تم نے ایمان نہیں تم لائے اور تم ایمان سے دور رہے. تم نے انکار جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی کیا کہ یہ تو نبی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہوتے تو کوئی فرشتے ہوتے، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آتا، یا یہ فرشتوں میں اٹھتے بیٹھتے، ہمیں نظر آتے فرشتے. لیکن وہی بات ہے، یہ ساری ایمان بالغیب کی چیزیں ہیں. اس وقت حسرت اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کفار قیامت کے دن اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنے آنسوں سے روئیں گے کہ آتا ہے کہ حدیث میں کہ وہ اپنے ہی آنسوؤں میں چاہے تو کشتی چلا سکیں گے، اتنا روئیں گے قیامت کے دن. لیکن وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حسرت، ندامت کا، پشیمانی کا ایک آنسو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کیا ہوا ایک سجدہ ہی اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لیں واللہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں تھا یا خوف نہیں تھا دل میں، شاید ان لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف کسی کے اندر نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اس خوف کے ساتھ امید اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا حصول، اس کی خوشی بھی تھی دل میں، یا اس کی تمنا بھی تھی دل میں کہ یہ انشاءاللہ حاصل ہوگی. اس لیے علماء فرماتے ہیں المؤمن بین الرجاء والخوف، مومن کا ایمان یا اسلام کس درجے پہ ہوتا ہے؟ بین الرجاء، انسان تمنا رکھتا ہے، والخوف، اور اس کے ساتھ انسان ڈرتا بھی ہے. نہ ہی صرف ڈر کی طرف چلے جانا ہے، نہ ہی صرف رجاء کی طرف چلے جانا ہے کہ صرف انسان اچھی امید اور حسن ظن بس رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے ڈر سے انسان اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لے، آزاد ہو جائے اس ڈر سے. دونوں چیزیں غلط ہیں. یہ وہ والا معاملہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو گناہوں کے روش پر ہوتے ہیں، ان کو نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں بھئی اللہ غفور الرحیم ہے. نہ ہی ہم نے ایسا بننا ہے. ایسے لوگوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دے سکتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافیاں مانگتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے،
حتی تتورم قدماہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قدم مبارک سوج جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد کہی کہ میں بھی جنت میں پھر داخل نہیں ہوں گا، اللہ کی رحمت کی تو مجھے بھی ضرورت ہے۔ ہم لوگ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور ہمیں طالب ہونا چاہیے۔ ہمیں جب تک ہم اس چیز کا معنی اور مفہوم اچھی طرح سمجھیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، ہم شاید اس کو مانگے نہ ہی ہمارے نزدیک اس چیز کی اہمیت ہو کچھ، اور جب اہمیت نہیں ہوگی تو شاید ہم مانگیں گے نہیں۔ ہماری اس دنیا کے اندر کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی نعمت جو اللہ نے دے رکھی ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اگر ہٹا لے اپنے ہم ایک بندے کے اوپر سے، اللہ تعالیٰ اس کا مطلب ساری نعمتیں اس سے چھین لیں گے۔ تو اس چیز کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ فسحقا بعدا، مفسرین رحمہ اللہ نے، ابن کثیر نے اس کی تفسیر بعدن سے ہے، بعدن سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، بعدن من رحمت اللہ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سحقا سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے، سحق وادی کا نام ہے، کہ وہ وادی ہوگی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ان لوگوں کے لیے وہ سحقاً وادی ہوگی۔ یا سحقاً سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں لعنت۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کی اپنی لعنت بھی ڈال دیں گے اس شخص پہ، اللہ ہے کہ انسان کے پاس کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ کہا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بندے کو اس کی جتنی بھی مدت ہے اس کی گناہوں کے برابر کی سزا اللہ دے کے بعد میں معافی تلافی کروا کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے واپس جنت میں لائیں گے، اور ان کی پیشانی پہ بھی وہ ایک پانی کا تالاب ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئلہ بن چکا ہوگا انسان کا پورا جسم، اللہ تعالیٰ اس پانی میں ڈالیں گے۔ ماء الحیات کا ذکر آتا ہے کہ اس سے انسان کو نئی زندگی ملے گی، لیکن پیشانی پہ ایک اثر رہ جائے گا جو یہ بتلائے گا کہ یہ لوگ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کو جہنم میں، اور جہنم سے نکل کر جنت آئے ہیں۔ ابھی تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اتنا ہی کافی، لیکن جنت میں انسان کی پھر تمنا اس سے زیادہ ہوگی کہ کاش یہ نہ ہوتا، لوگوں کو نہ پتا چلتا کہ میں جہنم سے ہو کے لایا گیا ہوں یہاں پر۔ ہمارے اندر اس چیز کی طاقت نہیں کہ ہم جہنم کے عذاب کو ایک لمحہ بھی برداشت کر سکیں۔ اس دنیا میں کٹھن لمحات اگر انسان ان کو گننا شروع کرے تو انسان کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ لمبے ہو گئے ہیں لمحات، گزر نہیں رہے وہ لمحات، حالانکہ وہ وقت اتنا ہی ہے، وقت آہستہ نہیں ہو جاتا، لیکن انسان اس کو بہت لمبا محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کسی تکلیف میں ہے، 5 منٹ کا وقت انسان گننا شروع کرے تو انسان کو محسوس ہوگا کہ یہ گزر ہی نہیں رہے 5 منٹ، اور خوشی کے لمحات 5 منٹ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر گئے۔ انسان سوچے گا اچھا ابھی ہوئے، لیکن آدھا گھنٹہ ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ، وہ انسان کے خوشی کا احساس ہے۔ جہنم کے معاملے کے اندر ہم ایک لمحہ بھی اس کا برداشت نہیں کر سکتے، وہ لمبا ہو جائے گا لمحہ ہمارے لیے، ہمارا احساس یہ ہوگا کہ یہ کب گزرے گا، اچھا ابھی ختم ہوگا، ابھی ختم ہوگا، ابھی ختم ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ کے رکھنا، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جانا۔ صرف یہ دعا بھی کر لینی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ، لیکن رحمت اس کے ساتھ جوڑ لیں، برحمتک ومغفرتک۔ ہم جہنم سے ہو کے جنت میں جانا یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت ہم برداشت نہیں ہوگا ہم سے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت
اور گناہوں کی معافی کے ساتھ یا اللہ ہمیں جنت میں ڈال دینا۔ کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ علم غیب کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک آیت اللہ تعالیٰ لے کر آئے اہل جنت کے لیے، اہل ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جنہوں نے اس چیز کو اپنے دل میں بسا لیا، اس ڈر کو اپنے دل کے اندر بٹھایا، لے کر آئے وہ اس ڈر کو۔ انسان کی طبیعت ہے، اس دنیا کے اندر بھول جاتا ہے انسان، لے کے آنا پڑتا ہے وہ ڈر انسان کو۔ ہم اس ڈر سے نہ، بہت چیزیں ہیں جس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس ڈر کی وجہ سے کہ بھئی میرا آج کا دن خراب ہو جائے گا، خوشی خوشی بس ساری زندگی اسی خوشی میں گزارتے رہیں تاکہ بھولے بسرے رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع نہ ملے۔ یہ مومن کے لیے شیطان کا مکر ہے، مسلمان کے لیے، تاکہ اب اس کو پتہ ہے میں اس کو لا الہ الا اللہ سے دور نہیں کر سکتا، میں اس کو نماز سے دور نہیں کر سکتا، زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیر کے اعمال سے دور نہیں کر سکتا، تو اس چیز سے میں دور رکھوں۔ ہم متنفر ہوتے ہیں قبر کے متعلق، قبر کے احوال پڑھتے ہوئے متعلق ڈر آتا ہے، بہت ڈر آتا ہے۔ یہ بعد میں کبھی جب نفس کب تیار ہوگا؟ نفس نہیں، کبھی نہیں تیار ہوگا نفس۔ زبردستی بیٹھ جائیں، ایک دفعہ بیٹھیں گے تو ایسی نماز پھر ذہن میں آئے گی پڑھنے کو جس کے اندر انسان کے آنسو نکلیں گے۔ ایسی بیٹھے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے جس میں انسان کے آنسو آئیں گے۔ انسان یہ نہیں ڈھونڈے گا، یا انسان کو اس کی کشمکش نہیں رہے گی کہ وہ آنسو نہیں آتے، کدھر گئے وہ آنسو؟ وہ آنسو لانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متعلق پڑھیں، احوال القبر کے بارے میں پڑھیں۔ احوال قبر، سلف کہا کرتے تھے کہ قبر کو یاد کیا کرو، اس کے احوال کو پڑھا کرو۔ انسان کی آنکھوں کو تر رکھتی ہے یہ چیز، انسان کے ایمان کو تازہ رکھتی ہے یہ چیز، اللہ تعالیٰ کے خوف کو انسان کے دل میں تازہ رکھتی ہے۔ ہمیں وہ خوف چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید رکھنے کے ساتھ ساتھ امید بھی ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن خوف بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عذاب برداشت نہیں ہے۔ یخشون ربہم، جن کے دلوں میں ڈر ہوگا، کس چیز سے ڈر ہوگا؟ بالغیب۔ یہ ایک سب سے کہنے کے مین پوائنٹ تھا کفار مکہ کے ساتھ۔ ہمیں چیزیں دیکھنی ہے، یہ کیا بات ہوئی، اس پہ ایمان لے آؤ، اس پہ ایمان لے آؤ، اس پہ ایمان لے آؤ، کہاں ہے ہمیں دکھاؤ پہلے۔ اور آنے والی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت یہ بھی بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کی ایک فضیلت بیان کی ہے کہ بڑے افضل لوگ ہوں گے وہ۔ صحابہ کرام نے بیٹھ کے بات کی، ہم سے بات کے لوگ کیسے افضل ہوں گے؟ صحابہ کرام سبحان اللہ، ان کی تشویش ہوتی، ذہن کے اندر بات بیٹھ جاتی اور اس کو سوچنا شروع کر دیتے، جب تک اللہ کے نبی نہیں بتاتے تب تک سوچنا شروع کر دیتے اس کے متعلق۔ اچھا وہ لوگ شاید ہم سے زیادہ ایمان والے ہوں گے، اچھا ان کے اندر یہ ہوگا، اچھا اس میں یہ بات ہوگی، یہ بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، وہ لوگ ایمان لائیں گے، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ایمان لائیں گے بنا کسی چیز کو دیکھے، بنا کسی چیز کو علم، اس کے علم میں یقین ہوتے ہوئے، بس وہ پڑھ کے ایمان، میرے اوپر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ یہ فضیلت ہے بعد میں آنے والے لوگوں کی، بہت افضل ہوں گے وہ لوگ۔ لیکن پھر اس فضیلت کو ہم برقرار رکھیں اپنے اعمال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈر، دونوں کو ملا کر ہم ساتھ رکھیں۔ ٹھیک ہے انسان زندگی میں خوش بھی ہوتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے اہل و عیال میں جاتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم بس کچھ بھول جاتے ہیں اور خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہنسنے کودنے شروع کر دیتے ہیں، اور کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ؟ ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے مجلس میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تو ایک خشوع کی اور تواضع کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کی
ایک کیفیت پیدا ہو جاتی، ایمان بڑا محسوس ہوتا ہے کہ ایمان طاقتور ہو رہا ہے، ایمان زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ انسان کی طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس چیز پہ پیدا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل و عیال میں ہوتے تو اہل و عیال کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں پوچھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی محنت اہلہ، اپنے اہل کی مدد میں اور ان کے ساتھ معاملات دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہتے. فَإِذَا أَذَّنَ، جب آذان ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم كأنه لم يكن من أهلنا أو لم يكن يعرفنا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم او علیہ السلام، کہ جب آذان ہوتی تو ایسے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہے، یا ہمارے میں سے ہی نہیں ہے. اذان ہوتی تو بس اٹھ کے چلے جاتے، لیکن جب ہم ساتھ ہوتے تو اپنی زوجہ اور اپنے اہل زوجہ کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اپنی اہل کی مدد میں رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے معاملات میں مشغول رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب آتے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، ذکر خیر ہوتا، ذکر آخرت ہوتا، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوتا، تب اس وقت پھر صحابہ کرام کا بھی ایمان تازہ ہوتا، طاقتور ہوتا. ایمان بالغیب، اس کا خاص یہاں پر ذکر کیا کیونکہ کفار کے ساتھ یہ خاص ایک چپکلش تھی، ایک خاص ٹکر تھی. دیکھیں، دو لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد، دوسری ہجری، غزوہ بدر ہو گیا. غزوہ بدر کے بعد بہت سارے لوگ مارے گئے. غزوہ بدر کے اندر امیہ بن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، بڑے سرداروں میں سے تھا، مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے تھا مکہ کے. یعنی معاملات کو اصل میں لے کر چلنے والا امیہ بن خلف تھا، اتنے بڑے سرداروں میں سے تھا. یہ اس طرح کے سردار چند ہی ہوتے ہیں، اور مکہ میں بھی چند ہی تھے جن کے پاس تمام معاملات کو جب بات ہوتی تو واپس ان کی طرف لے کر جایا جائے کہ اب یہ چیز ہے، جو یہ کہیں گے وہ آخری بات ہوگی. امیہ بن خلف ان لوگوں میں سے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن، اور کہنے کے رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چچا بھی لگتا تھا، سگا نہیں لیکن دور کا چچا لگتا تھا. سخت دشمنی تھی اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. غزوہ بدر کے اندر اس نے بڑا بڑھ چڑھ کے اس نے معاملات کو دیکھا، اس نے لشکر کو دیکھا، اور بہت ساری چیزوں کو امیہ بن خلف نے دیکھا. امیہ بن خلف ایک اور بات سے بھی بڑا معروف ہے، یہ ایک بہت عظیم اور بڑے جلیل القدر صحابی اس کے غلام رہے ہیں، ان کا مالک تھا. کون سے صحابی ہیں وہ بھلا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ مالک تھا. اور ان کو قتل کس نے کیا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ. بدر کے اندر ان کے حلیف ایک تھے، صحابی ہی تھے، مسلمان تھے لیکن حلیف قبیلے سے تھے، وہ غالباً عبد الرحمن بن عوف تھے شاید، وہ آ کے اس کے اوپر لیٹ گئے. جب کہ جی نہیں، ابھی اس کو نہیں مارنا، اس کو ابھی نہیں، جنگ کی حالت ہے، جنگ کی حالت میں امان نہیں ہے. یہ اصول ہے کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تب کسی کو امان نہیں دی جا سکتی. امان امن کی صورت میں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان مانگی جا کے مدینہ میں. وہ کس شخص سے مانگی؟ میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے اس کا. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی، ہاں، مطعم بن عدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان، اس نے امان دے دی. عرب کے اندر اصول تھا کسی نے امان دے دی تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے جتنی بڑی دشمنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کی کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس سے ان کی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو. لیکن جب مطعم بن عدی امان دے دی اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. وہاں پہ امان والی بات نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور حضرت جب وہ اوپر لیٹ گیا نا کہ اب میں تو مسلمان ہوں، مجھے تو نہیں ماریں گے، ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کو تو نہیں مار رہا، جنگ کی کفر اور ایمان کی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے داخل کر دی تلوار،
چھوڑا نہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہی تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی وجہ سے یہ سخت تعذیب میں رکھتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور معروف الفاظ ہیں احد 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 کے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے، لیکن کفر نہ کرتے اس چیز کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے. اس طرح کا دشمن تھا. مارا گیا بدر کے اندر. صفوان بن امیہ اس کا بیٹا تھا، اور صفوان بن امیہ وہی اس نے وراثت میں پائی وہ دشمنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی طرح کا دشمن رہا، اور اسی طرح لوگوں نے، چونکہ معظم اکثر سردار جا چکے تھے، مر چکے تھے غزوہ بدر کے اندر، تو ابو سفیان پھر صفوان بن امیہ یہ لوگ پھر ابو سفیان میں سے پھر چونکہ عمر میں سب سے بڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو بھئی اب ابو سفیان ہے، ان کو اب ہم سب سے بڑا اپنا سربراہ اور سردار بنائیں گے، اور بنا دیا انہوں نے. اس کے ساتھ صفوان بن امیہ مال پیسہ، مکہ کے سب سے بڑے تجار میں سے اس کا باپ تھا، تو وراثت میں سب کچھ ملا ان کو، صفوان بن امیہ کو. صفوان بن امیہ اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے تھے، عمیر الجموح نام ہے کچھ اس طرح، الجمحی، عمیر بن وہب الجمحی نام ہے ان کا، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں پر انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی یہ نا بڑی تکلیف دی ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑا سخت معاملہ کیا ہے، تو دیکھو اس وادی کے اندر کوئی نہیں ہے، اس وادی کے اندر میں اور تم بیٹھے ہیں. معروف واقعہ ہے یہ، میں اور تم ہو اس وادی کے اندر، اس وادی کے اندر کوئی نہیں ہے، تم کچھ کرتے ہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کہتے ٹھیک ہے، کہ ایک کام کرو، تم جا کے مار کے آؤ، جاؤ اس مشن پہ جاؤ کہ تم نے جا کے قتل کر کے آنا ہے. نہیں، میرے تو پیچھے اس کی بیٹیاں تھیں، ان کی جو عمیر بن وہب، ان کی گھر میں صرف بیٹیاں تھیں، ان کا خیال تمہارے اہل و عیال کا، تمہاری بیٹیوں کا نان نفقہ ان کے موت تک، اگر تم چلے گئے ان کے موت تک میری ذمہ داری ہے. مال تھا، پیسہ تھا، اسی کا تو غرور بھی تھا. ٹھیک ہے بھائی، اس کی امان مل گئی تو اتنا جوش اپنے کفر کے لیے اور شیطان کی مدد کے لیے اتنا جوش تھا. چلے گئے مدینہ داخل ہوئے. بھرا ہوا تھا مدینہ اہل مکہ سے، اہل مکہ والوں سے. جس بندے کے ہاتھ میں آ گئے، بندہ تو سخت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور ایمان والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا. فوراً عمر بن خطاب رضی گریبان سے پکڑ لیا، چیٹتے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بھائی کس لیے آیا؟ میں تو بس فلانی بات تھی، فلانے سے ملنے آیا ہوں، فلانا میرا حلیف ہے، اس سے ملاقات کرنے آیا ہوں. پکڑے جو گئے ہیں، اب کوئی بات تو کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، ایک اشارے کی دیر ہے اور گردن اڑا دینی ہے. جی وہ، اور اس نے بہانہ بنایا نا کہ میں ادھر چھڑانے گیا ہوں اور میں بات کرنے آیا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صفوان کے ساتھ وادی میں بیٹھ کے جو بات کی تھی اس کے لیے نہیں آئے. وہاں پہ وہ ٹھہر گیا، یہ کہاں سے، یہ کیسے بات پتہ چلی؟ وہاں پر ایمان لے آئے اور کہتے ہیں واللہ اس وادی کے اندر میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، اور یہ اگر بات بتائی جا سکتی ہے تو کسی نے اگر بتائی ہے تو محمد کو، تو محمد کے رب نے محمد کو بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد کو بتائی ہے، اور میں یہاں پہ کھڑے ہو کے ایمان لے کر آتا ہوں. ایمان لے آئے وہاں پہ. صفوان مکہ میں کھڑا انتظار کر رہا ہے، اور کہ جی ہر بندے سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی عمیر کی کوئی خبر ہے، عمیر کی کوئی خبر ہے، عمیر کی کوئی خبر ہے. یہاں تک کہ اس کو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خبر پہنچی بِأَنَّهُ أَسْلَمَ، وہ تو اسلام لے آیا، جا کے گیا ہے اور اسلام لے کے آ گیا ہے. یہاں پہ صفوان بن امیہ کو اتنا غصہ اس بات پہ تھا، اتنا غصہ کہ صفوان بن امیہ نے قسم کھائی میں آج کے دن سے تم سے بات نہیں کروں گا. 6 سال صفوان بن امیہ نے بات نہیں کی وہب بن عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہی بات ہے، ایمان بالغیب دل کے اندر جیسے ہی بیٹھتا ہے انسان کو یقین ہوتا ہے
انسان اسلام لے کے آتا ہے۔ اس بات کا ان کو یقین ہوا، جیسے ہی یقین ہوا اس بات کا، ایمان لے آئے۔ 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزار چکے تھے ان لوگوں کے درمیان، اور وہ 13 سال قرآن کی آیات کو سننا، قرآن بار بار دہرائے جانا اور دیکھنا، صحابہ کرام کو دیکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تبلیغ کے سال تھے، اعلانیہ تبلیغ کے 10 سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعز الناس فی اہل مکہ، اہل مکہ میں سب سے باعزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سے زیادہ کوئی چاہ کے بھی نہیں آگے بڑھتا تھا کہ یہ تو محمد ہے، محمد بن عبداللہ ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف ہو گئے ابن عبد المطلب سے، کیونکہ وہ سردار تھے اور پورے عرب میں معروف عبد المطلب تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مقام تھا ان لوگوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا، بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے سنی اور آیات ان کے دلوں میں داخل ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب یہ چیز پیش آئی تو وہب بن عمیر اسلام لے کر آ گئے۔ صفوان بن امیہ کو بڑی تکلیف اس بات کی کہ بھئی یہ کیا ہے، کس طرح ہے اور صفوان بن امیہ یہ اسلام فتح مکہ پہ لے کر آئے، فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد موقع پر نہیں، اس کے بعد غزوہ حنین کے موقع پر اصل میں ایمان لے کر آئے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دارہ فہو آمن ومن دخل بیت اللہ فہو آمن ومن دخل بیت ابی سفیان فہو آمن۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ آمن ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا دروازہ بند کرے آمن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا یعنی بیت اللہ کے پاس ہے وہ آمن ہے۔ 3-4 لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا کہ یہ لوگ کہیں پہ بھی ملے ان لوگوں کو قتل کر دو۔ صفوان بن امیہ کا ان میں نام نہیں تھا۔ اس کے باوجود صفوان بن امیہ جتنی اس نے دشمنی کی اور جتنا اس نے نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو تکلیف دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اس کو اس چیز پہ یقین تھا کہ میں اگر میں دروازہ بھی بند کر لوں، میرا نام لیا تو نہیں گیا لیکن میں دروازہ بھی بند کر لوں مجھے مار دیا جائے گا۔ مکہ سے بھاگ گیا۔ اور پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان لے کر ایک بندہ صفوان بن امیہ کے پاس گیا، اور وہ بندہ یہی وہب بن عمیر تھا، عمیر بن وہب تھا، جنہوں نے اسلام قبول کیا تو صفوان نے غصے سے 6 سے 7 سال ان سے بات نہیں کی۔ کہتا ہے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، اخسا، میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی، نکل جاؤ۔ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت ہے تم پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ امان دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیسے امان، مجھے کیسے امان دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہتے ہیں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی پگڑی لے گیا، آپ سے کہا، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی چیز دے دے، علامت دے دے، صفوان شاید نہ مانے بات، مجھے کوئی علامت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے انسان کے جسم پہ زیب تن کی ہوئی چیز، انسان کے اندر سب سے عزیز وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے سر پہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی مبارک دے دی۔ وہی پگڑی مبارک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، دیکھیں یہ چیز اور اس چیز کی عظمت اور اہمیت کو بڑھا دیتی ہے کہ صرف پگڑی نہیں تھی، وہ عام پگڑی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پگڑی پہن کر فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے، فاتح بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، عام پگڑی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اتار کے دے دی کہ یہ لو دکھا دینا صفوان کو۔ صفوان دیکھ کے پریشان، بس وہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا، کہتے ہیں چلو میرے ساتھ، جا کے پوچھا کہ یہ کہتا ہے یزعم انک امنتنی، اس کا زعم ہے، اس کا گمان ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ آپ سے کہا صدقہ، سچی بات کہی ہے اس نے، میں نے امان دی ہے۔ وہاں پہ ان کی پریشانی کا حال مختلف تھا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بہت آیا غزوہ حنین پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نئے اسلام لائے ہوئے لوگ تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے چونکہ مکہ کے دفاع میں غزوہ حنین کیا تھا، تو ایسے لوگ بھی تھے جو کفار تھے لیکن اپنی زمین کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے کان ضرور کھڑے رکھے، ان کا خیال ضرور رکھنا ہے کفار، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت دے رکھی ہے، وحی نازل کر دیں گے اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زبردست کامیابی عطا کی غزوہ حنین میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مال عطا کیے، آپ سے اہل طائف کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اور بڑے مالدار تھے طائف والے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مال عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال سے زیادہ مؤلفت القلوب، وہ لوگ جن کے ان دلوں کو نرم کرنا تھا، جن کو ایمان پر اور ثابت کرنا تھا، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ کسی طرح سے رغبت دلائیں، رغبت ہو ان کو اسلام کے لیے، اسلام کی طرف، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اس کو دے رہے ہیں، 100 اونٹ اس کو، 100 اونٹ اس کو۔ حدیث کے الفاظ ہیں مئۃ من الابل ثم مئۃ من الابل ثم، 100 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ یہ کن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کو 100 اونٹ دے رہے تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی قیمت 100 اونٹ رکھی تھی۔ جو قتل کر کے لے کے آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ یا زندہ، جو پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے گا، اس کے لیے 100 اونٹ اس کے لیے ہدیہ ہے، قیمت ہے 100 اونٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی افراد کو ایک ایک فرد کو 100 اونٹ دیا۔ صفوان بن امیہ کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطانی ثم اعطانی ثم اعطانی حتی احببته، یہاں تک کہ مجھے محبت ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نبی سے، اتنا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غزوہ حنین کے مال غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل کے ساتھ تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حکمت ہے، اس غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم، تھوڑا سا مسلمان تھوڑا سا کچھ ناراض بھی ہوئے، یا رسول اللہ ہم اتنے وقت سے اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے دیا تو ان کو دیا، اتنا کھول کھول کے دینا شروع کر دیا، ہمارا بھی تو کچھ تھوڑا سا حصہ ہے، اتنی زندگی اور معاملات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جنگیں لڑی، ہمارے لیے بھی تھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا کہ میں انی لأعطی الرجل، میں تم لوگوں میں سے کسی کو دیتا ہوں اور کسی سے میں روکتا ہوں، اس وجہ سے کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائے، یا میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مختلف الفاظ آتے ہیں روایات کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین پہ صفوان بن امیہ یہاں پہ کھڑا ہوا تھا، اور صفوان بن امیہ اس کے سامنے وادی تھی، آپ الفاظ آتے ہیں کہ وادی بھری ہوئی تھی، اونٹوں سے، بھیڑ بکریوں سے، گھوڑوں سے بھری ہوئی تھی وادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا صفوان تعجبو کا، کہتے ہیں کیسے پسند نہیں آئے گی، یہ کس کو پسند نہیں آئے گا، یہ منظر کس کو پسند نہیں آئے گا، تعجبو کا حاجہ، پسند آتا ہے، کس کو نہیں پسند آئے گا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ کا، وہ پوری وادی تمہارے لیے، دیکھتا رہ گیا اللہ کے نبی کو، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا تمہاری آبادی، جاؤ، اس میں جتنا ہے سارے کا سارا تمہارا ہے، لے جاؤ۔ وہ موقع تھا جہاں پہ اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکے، اسلام لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کیا، ایسا معاملہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ، کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ کے وہاں پر ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد بڑا قوی ایمان رہا ان لوگوں کا۔ ان تمام لوگوں کے بارے میں جو علماء ہیں اور محدثین ہیں، انہوں نے یہی بات لکھی ہے، حسنت اسلام ہو، حسنت اسلام، ان کا اسلام اس کے بعد بڑا خوبصورت ہوا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہی علماء نے لکھا ہے، فحسن اسلامہ، فتح مکہ پہ ایمان لائے، اس کے بعد کہا حسن اسلامہ، بڑا خوبصورت اسلام ہوا ان کا۔ اس کے بعد ہند بھی اسلام لے کر آئیں، جو کہ زوجہ تھی ابو سفیان کی۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے ان تمام چیزوں کا تعلق یخشون ربہم بالغیب سے آ جاتا ہے۔ غیب کی معاملات جس میں لڑائی تھی ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آہستہ آہستہ کر کے دل میں داخل ہو گئے، اور جب داخل ہو جاتا ہے
اذا خالط الایمان بشاشۃ القلوب، اس کے بعد نہیں نکلتا ہے انسان کے دل سے ایمان. یہ بات نجاشی نے کہی تھی، بلکہ ہرقل نے، نجاشی نے نہیں. وہ سوال و جواب کا ہرقل والا واقعہ ہے جس میں ابو سفیان کے ساتھ سوال و جواب اس نے کیے کہ کون ایمان لے کر آتا ہے، کتنے ایمان لے کر آئے، امیر ہیں غریب ہیں، وہ معروف واقعہ ہے. اس میں اس نے اپنے تمام سوالات کے اسباب بعد میں بتایا. میں نے یہ سوال کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. ایک سوال کیا کہ هل ارتد احد منهم، کہ ان میں سے کوئی مرتد ہوا ہے. ابو سفیان وہاں پر کہتے ہیں کہ ابھی تک تو کوئی نہیں ہوا، لیکن آنے والے معاملات کا نہیں پتا. بس تھوڑی سی بات کچھ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اس چیز کا سبب ہرقل نے بتایا کہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے، یہ بالکل الفاظ ہرقل کے ہیں کہ ایمان کی لذت انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ پھر انسان کے دل سے نکلتی نہیں. وہی بات ہے کہ انسان کو ایمان بالغیب پہ اچھی طرح یقین آ جائے نا، تو انسان کے تمام اعمال سدھر جائیں گے. معاملات ہوں انسان کے یا عبادات ہوں انسان کی، صرف عبادات بنا معاملات کے کافی نہیں ہے، اور نہ ہی معاملات بنا عبادات کے. اس سے عبادات کی اہمیت کم نہیں ہوتی. جن لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے عبادات سے، کیوں بولتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، عبادات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. فضائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عبادات کے ذکر کیے، مختلف عبادات کے مختلف اوقات میں، مختلف چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل ذکر کیے. فلانا عمل کرو گے تو یہ ہے، فلانا کرو گے تو یہ ہے، فلانا کرو گے تو یہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے کہا من قال فی اليوم 100 مرة سبحان اللہ وبحمدہ غفرت ذنوبہ وان كانت مثل زبد البحر. عبادات میں ہے یہ. جس نے سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 دفعہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر جیسے نہ ہو. سمندر کی جھاگ کے برابر کی بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے 100 دفعہ کا غلام آزاد، 10 غلام آزاد کرانے کا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے. چھوٹا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے فضائل بتائے. جس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز بنا کسی وساوس سے خالی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے. جس نے وضو کیا، وضو کر کے وہ مسجد کی طرف گیا، اس کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے. ایک گناہ اور حدیث، ایک روایت ہے اس میں آتا ہے گناہ معاف ہوگا اور ایک نیکی زائد ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھیں گے اور ایک گناہ معاف کریں گے، نیکی لکھیں گے، ایک گناہ معاف کریں گے. وضو کرتا ہے انسان، قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے پہ اللہ تعالیٰ انسان گناہ معاف فرماتے ہیں انسان کے. فضائل اللہ تعالیٰ نے عبادات کے بیان کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور عبادات کے ہیں، لیکن ہم نہ ہی صرف عبادات کو دیکھیں گے اور نہ ہی صرف معاملات کو دیکھیں گے. عبادات کی بہت اہمیت ہے. انسان کو تھوڑی جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے، وہ محنت انسان کو بڑی مشکل لگتی ہے، بہت کٹھن لگتی ہے. اس لیے لوگ معاملات کی طرف زیادہ رہیں، بس اپنے معاملات ٹھیک کر لیں، معاملات ٹھیک کر لیں. جس کے معاملات کفار کے بہت معاملات ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کفار ہیں جن کے معاملات اچھے ہیں، ٹھیک ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کے معاملات میں، کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے ان کی. اس کے ساتھ ایمان باللہ اور عبادات ضروری ہیں، دونوں ساتھ لے کر چلیں گے تو آپ ایمان کے اسلام کے دائرے کے اندر ہیں. دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیں گے تو مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کے دائرے سے باہر تو نہیں کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ کی شاید اس میں آیات کا بھی انکار آ جائے، اور وہ بڑی سخت بات ہے. اگر آیات کا انکار آ گیا تو وہ تو پھر کفر ہے اللہ تعالیٰ کا. چھوٹی چیز نہیں ہے. اس چیز کو نہ ہی چھوٹا سمجھے. کسی سے بات کرتے ہوئے اگر کوئی ایسی بات کہے کہ بھئی نہیں اصل معاملات ہوتے ہیں، نہیں، اصل اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس کے بعد دونوں چیزیں اصل ہیں، ایک اصل نہیں ہے، نہیں ہو سکتی کبھی بھی. ان لوگوں کو اس غلطی پر ان کی یہ غلطی واضح کیا کریں. بہت لوگوں کے اندر یہ بڑی غلطیاں موجود ہیں. جی بس آپ نے معاملات ٹھیک رکھنے ہیں، آگے سے وہ شرابی کبابی شراب پی رہا ہے اور پھر اسلام کے بارے میں بات بھی کر رہا ہے.
یہ چیز نہیں چلے گی. لہم مغفرت، جس کا ایمان بالغیب ہے ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت واجر کبیر، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا کبیر اجر رکھا ہے. واسروا قولکم، اپنی بات کو جو چھپاتا ہے، او اجہروا بہ، یا جہر کے ساتھ اونچا بولتا ہے. ٹھیک ہے، کفار میں تھے کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بتائیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اس نے کہا اچھا جو ہم خاموشی سے بات کرتے ہیں وہ تو نہیں سنتے اللہ، لیکن جو ہم اونچی بات کرتے ہیں اللہ وہ سنتے ہیں. اب نبی اکرم یعنی استہزاء اور مذاق والی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات پہ تنگ کرنا، تکلیف دینا. ٹھیک ہے، تو ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے، اللہ ہماری بات نہیں سن سکے گا، نعوذ باللہ. تو وہ ایک طرح سے جواب یہاں پہ ان کا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اسرار، خفیہ، اپنی بات کو چھپا کے بات کرنا، او اجہروا بِهِ، یا اپنی بات کو اونچا بات، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے. انہو، بے شک وہ، علیم، وہ جانتا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. فعیل، یہ مبالغہ کا وزن ہے. علیم، صرف علم نہیں ہے، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے. بذات الصدور، ہمارے سینوں کے بھید، سینوں والی چیزیں اللہ تعالیٰ بڑی اچھے انداز سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر ہر سوچ کو، ہر فکر کو، آنے والی فکر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آنے والی سوچ کو بھی انسان کے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیا سوچنے والا ہے، کس طرح کرنے والا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ معاملات واضح کیے اور اپنی کچھ عظمت اور اپنی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے بات کی. کیا تم یہ نہیں دیکھتے، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا یہ نہیں دیکھتے. مختلف چیزیں ہیں، ہر بندے کے لیے ایک مختلف علامت رہی اس کی زندگی میں. اگر آپ واقعات پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہر بندے کے لیے ایک مختلف چیز رہی جس کی وجہ سے وہ ایمان لے کر آئے. بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ طٰہٰ والی بات بڑی زبردست لگی، بہت دل کو حضرت عمر کے وہ چھو گئی، وہ الفاظ اور وہ باتیں. اور ان چیزوں کی وجہ سے پیچھے سنی ہوئی تمام آیات پچھلے 6 سالوں میں اللہ کے نبی سے جو وہ ساری زندہ ہو گئی. وہ دل کے اندر وہ بیج بیٹھ گیا تھا، لیکن کام آخر میں سورہ طٰہٰ کی آیت نے کیا، صرف سورہ طٰہٰ نہیں تھی، لیکن مختلف چیزیں تھیں. ایک چیز ٹریگر کرنی ہوتی ہے کسی کو، وہ ایک بھڑکنا ہوتا ہے شعلہ کسی ایک چیز سے، مختلف معاملات رہے، مختلف چیزیں رہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں آگے بیان کی، شاید اس کو سن کر یا اس کو پڑھ کر یا اس کو سمجھ کر اس کو جان کر ایمان لے آئیں، دل میں ایمان جاگ جائے، کوئی بات ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف آگے چیزیں بیان کی ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا. کفار کے علم کے متعلق سوال ہے کہ کفار کو علم نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، قرآن کا، اسلام کا کوئی علم نہیں ہے. ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری دعوت دینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، ہماری ذمہ داری وہ بنتی ہے. اور آج کا جو زمانہ ہے اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب کسی کو علم نہیں ہے، سب کو علم ہے. ٹھیک ہے، آج تو اگر آج ہم دیکھیں جو ذکاء اصطناعی ہے، جس کو اے آئی کہا جاتا ہے، اے آئی نے سب کچھ بتا دیا. کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اے آئی کی وجہ سے. استخدام ذکاء الاصطناعی، بہت سارے لوگوں نے اس کو اچھی چیزوں میں انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا. جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ساری چیزوں کو کھنگال کے درمیان سے یہ چیز بتاتی ہے ہمیں، تو جن لوگوں کو تشویش تھی اسلام کے متعلق، انہوں نے پوچھا کہ یار ہمیں اسلام کے بارے میں ذرا بتاؤ. تو آپ کو پتا ہے ایک بندہ بہت بڑا پوڈ کاسٹ چلاتا ہے، اس نے یہ بات پوچھی کہ اگر تم دنیا کو ڈی ٹریک کرنا چاہو، دنیا کو غلط راستے پہ لگانا چاہو، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ تم ایک شیطان ہو، ڈیول ہو، اور تم دنیا کو غلط راستے پہ لگانا چاہتے ہو، تم کیسے لگاؤ گے؟ تو اس نے بالکل وہی باتیں کی جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں
جن سے انسان کو بچایا، انسان کو کسی غفلت نہیں ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا، اس نے کہا کہ میں لوگوں کو اس پہ کنونس کروں گی، اور اس کے بعد میرا کام اپنے آپ آسان ہو جائے گا۔ مجھے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ اس راستے پہ نہ جاؤ، اس طرح میری بات کوئی نہیں سنے گا۔ اور اگر اس خطے کو دیکھیں تو وہ خطہ پیچھے سے کفار کا پہلے سے ہزاروں سال سے چلتا آ رہا ہے کہ لوگوں کو اسلام سے کیسے دور کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اسلام قبول کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری اس میں یہ ہے کہ ہم دین کے خود علم سیکھیں۔ سب سے پہلی مسلمان پر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ خود دین کا علم سیکھے، اور اس دین کا علم سیکھنے کے بعد وہ اس دین کی دعوت دینا شروع کرے۔ اچھا دین کا علم سیکھے، ایسے نہیں کہ جو کچھ صحیح طرح سیکھا نہیں اور بس جا کے بیٹھ گئے۔ اچھی طرح انسان علم سیکھے، اور اسی لیے اہمیت ہے دین کا علم سیکھنے کی۔ نبی صحابہ کرام سے آتا ہے کہ جو آیت سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو سمجھتے، اچھی طرح اس کی فقہ کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اور اس ایک آیت کو پھر ضرور بتاتے، اس ایک آیت کی تبلیغ کرتے کہ میرے پاس اس ایک آیت کا علم آ گیا ہے، اس کو سمجھا، اس کی فقہ کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اب اس کو میں بتاؤں گا ضرور۔ ہر صحابی نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کام کیا۔ ہماری ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے کہ ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ صرف ایمان دیکھیں، وہی بات ہو رہی، چند روز پہلے کچھ ایسی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ صحابہ کرام نے تو اپنی جسم کی قربانیاں دی، حصی قربانیاں دی، اور معنوی قربانیاں بھی دی، ساری قربانیاں دی صحابہ کرام نے۔ ہم نے اب کیا قربانی دی؟ کیونکہ ہمیں دین اور اسلام سونے کی پلیٹ میں ملا ہے، صحفۃ ذہب ایسے لا کے پیش کیا گیا، بس اس لیے وہ اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام میں انہوں نے لیا تھا، حاصل کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ڈر کو دل میں جگا کے رکھا۔ وہی بات ہے، ہم ان چیزوں کو پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ بھئی بڑا خوفناک ہے، پڑھیں تو صحیح، پتا تو چلے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، جہنم میں یا قبر میں یا محشر میں یا برزخ میں۔ ہم محشر کے واقعات پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں، نہیں ابھی نہیں، بعد میں، بچوں کو نہیں بتانا، بڑا ڈر آئے گا، اس طرح ہے، اس طرح ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ حس تو پیدا کریں نا، وہ ایک ایک کر کے، چلو پورا نہیں، بچوں کو بھی ایک ایک کر کے تعلیم اور تربیت ہوگی، کوئی حس تو پیدا ہو بچے کے اندر، کسی چیز پر تربیت تو ہو بچے کی، پھر آگے ہم بھی قربانی دیں کہ قربانی، یہ دین کا علم سیکھنا قربانی ہے۔ انسان کو پتا ہو مجھے کوئی پیسہ پوسا کوئی نہیں آنا ادھر سے، لیکن میں نے سیکھنا ہے، میں نے وقت دینا ہے، وقت نکالنا ہے اپنے اس وقت میں سے جو میرے لیے پیسہ ہے، اس میں سے میں نے وقت نکالنا ہے دین کے لیے، اس کو سیکھنا ہے، اور پھر اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ پھر اس میں ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ وہی بات ہے کہ کہاں تک قربانی دی ہم نے اور کہاں تک دے رہے ہیں۔ ہماری اصل میں ذمہ داری یہ آتی ہے، اس قربانی کو ہم سمجھیں، سیکھنا اور سکھانا۔ پہلے اچھی طرح سیکھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، جتنا سیکھا اتنا ضرور بتائیں، اس سے بڑھ کے نہیں، جتنا سیکھا اتنا ضرور بتائیں۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز کو کہہ دیں لا اعلم، مجھے نہیں پتا، میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ لیکن دین کا علم پھیلانے کا سبب ضرور بنے، ذریعہ ضرور بنے، کسی بھی انداز سے۔ بہت سارے مختلف لوگ ہیں، مختلف انداز سے دین پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ کچھ کفار کے ممالک میں بن رہے ہیں، کچھ ایسے ممالک میں جہاں پہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، وہ بدعات کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، کچھ شرک کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، کچھ ایمان اور کفر والی بات ہے اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تشیع کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ فعلاً ایسے لوگ ہیں جو کھڑے، ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اس فتنے کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے رجال اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، اس کی وہ ذمہ داری ہے، اس کا وہ کام ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ مختلف ابواب ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ایک بندہ سارے ابواب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا، ہم اپنے لیے کوئی باب اختیار کریں، اس میں پختہ علم حاصل کریں، سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کریں، قربانی دے وقت کی، تھوڑے وقت کی، اس کے بعد پھر کریں تبلیغ جہاں پر ہو سکتی ہے، بٹ اس سے بڑھ کے نہیں کہ بھئی یہاں پہ مجھے علم نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے، اپنی حد تک نہ سمجھے۔ امام مالک کے پاس آئے کہ امام دار الہجرہ عراق سے آیا ہوں، 40 سوال ہیں،
ان میں سے آدھے سے زیادہ سوالات کے جواب میں امام مالک نے لا اعلم کہا، مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں ماذا اقول فی اہل العراق، لی اہل العراق، میں اہل عراق کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں ان سے کہنا قال مالک یا قال امام دار الہجرہ، یہاں پہ اپنا لقب خاص میں لے کر آئے، تاکہ جو لقب اعزاز میں استعمال ہوتا ہے وہ لقب تھوڑا سا اگر میں نیچے جا رہی ہے عزت تو اس میں بھی وہ لقب پھر لے کے آؤ، مجھے جو امام دار الہجرہ کہتے ہو نا تم لوگ، کہ اس مسئلے میں امام دار الہجرہ، ہجرت کے دار کا امام، ہجرت والی جگہ کا امام، یعنی مدینہ میں اپنی زندگی گزاری، انہوں نے کہا لا اعلم، مجھے نہیں پتا۔ اس چیز کی مثال ہمارے اپنے سبحان اللہ مشائخ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے مجلس میں کوئی سوال پوچھا جاتا کبھی کبھار جو بڑا عام سا سوال ہوتا، جس کا کہتے ہیں ان کے طلبہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی چھوٹا سا طالب علم ہوتا نا اس کو بھی جواب کا پتا ہوتا دلیل کے ساتھ، اس پہ کبھی کبھار شیخ ابن باز یا شیخ ابن عثیمین لا اعلم کہہ دیتے۔ تو ان کچھ طلبہ نے خاص مجالس میں پوچھا شیخ کبھی آپ بڑے عام سوال پہ لا علم کہہ دیتے ہیں اور کبھی اس سوال کا جواب آپ مفصل اور بالکل ایسا جس سے انسان کے دل کو سکون آ جائے اس طرح کا جواب آپ دیتے ہیں، کیا اس میں ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں کبھی انہوں نے پھر اپنے طلبہ کو سکھایا کہ یہ آپ لوگوں کے علم کے لیے ہے، تاکہ آپ لوگوں کی بھی پتا ہو کہ لا علم کہنا ہے، کہنا ہے کہ جس مسئلے میں نہیں پتا انسان کو حد تک محسوس نہ ہو کہ مجھے نہیں پتا ہے، میں کہوں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، ٹھیک ہے کسی اپنے استاد سے پوچھ کے بتا دیں گے، جو میرے سے زیادہ علم ہے ان سے پوچھ کے میں آپ کو بتا دوں گا، غلط بات انسان نہ کرے۔ اس لیے علم حاصل کریں، اس کے لیے قربانی دیں، وقت کو قربان کریں، اور پھر اس کی دعوت کے لیے بھی آگے بڑھیں جس بھی انداز سے، ایک حد میں رہ کر، ایک جتنا علم حاصل کیا اس میں رہ کر انسان اپنے اس دعوت کا دور بھی عطا کرے، اور دعوت دیتے ہوئے انسان یہ نہ بھول جائے کہ مجھے ابھی اور علم حاصل کرنا ہے۔ بہت سارے معاملات یہ بھی ہو جاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں بس ہو گیا بہت ہو گیا مجھے اب آگے علم حاصل کرنا، پھر وہ ہر دروازے، ہر باب، ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں، جس چیز پہ دل چاہتا ہے، جس انداز سے دل چاہتا ہے اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں پہ پھر لوگ غلطی میں پڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ بڑے علماء کے پاس بیٹھیں، مسائل پوچھیں، سوالات جو ہیں ان سے پوچھیں، علماء آپ کو جواب دیں، کوئی ڈانٹے گا نہیں، بلکہ اس بندے کو لوگ اپنے زیادہ قریب کر لیتے ہیں کہ یار اتنے سوال پوچھ لیتے ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اچھا اگلی دفعہ 3 4 5 سوال اور پوچھ لیں۔ علماء اس چیز کو پسند کرتے ہیں، جہاں پہ ان کی بس ہو گئی، جہاں پہ تھک گئے وہاں پہ اچھا میں تھک گیا ہوں، بعد میں کچھ نہیں کہیں گے آگے، اس سے علم حاصل کریں۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا وتوبوا إليه إنه كان غفارا۔ کیا فتویٰ کس میں آ سکتا ہے؟ اولو الامر کے اندر آ سکتا ہے، فتویٰ کا مدیر اولو الامر کے اندر آ سکتا ہے، جی بالکل آ سکتا ہے، اولو الامر کے اندر آ سکتے ہیں جو فتاویٰ کے مدیر ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو انسان ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، یا ان سے جو نیچے لوگ ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، وضاحت طلب کرے بات کے، اور اس میں انسان کہے کہ اچھا مجھے پتہ ہے اس چیز میں یہ غلطی ہے، تو انسان خود اس چیز کو جو ہے صحیح حدیث کے مطابق خود اس چیز پر چلے۔ لیکن عام طور پہ عموماً یہ اس چیز کے اندر آتے ہیں، اور جو دارالافتاء کے مدیر ہیں ان کو انسان کو اس معاملات میں فالو کرنا چاہیے، خاص طور پہ اگر دلائل کی بیس پہ، دلائل کی بنیاد پہ آپ کو مسائل بتاتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت۔ اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل، اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل،
اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.